جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں اونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی حکایات مولانا روم کی نشست میں خوش آمدید کہتا ہے۔ مثنوی مولانا روم ان حکایات پر مشتمل ہے جس میں قرآن، حدیث، حکمت اور دانائی کی جملہ تعلیمات کو بڑے خوبصورت اور حکایاتی انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا اس سے محظوظ بھی ہو اور اس سے سبق اور تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ اس کی زندگی کی تاریکی روشنی میں بدل جائیں اور اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ہر قسم کی کفر، شرک، گمراہی اور ضلالت کی گندگی اور غلاظت سے پاک ہو جائے۔ تو تطہیر فکر و عمل کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کی حکایات اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں جو حکایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان آپ نے اژدہا اور سپیرا یہ باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں بلکہ بغداد کے شہر میں ایک سپیرا رہتا تھا اور وہ سانپوں کا تماشا کر کے لوگوں کو دکھا کر ان کے خصائل اور ان کا زہریلا پن اور ان کے ہلاکت خیز جو طاقتیں ہیں وہ اس کا مظاہرہ کرتا تھا اور پیٹ پالتا، پیسے اکٹھے کرتا اور اس کو اس نے اپنا ایک مشغلہ اور روزگار بنایا ہوا تھا۔ تو وہ جنگلوں میں نکل جاتا اور نایاب قسم کے سانپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ کے لانے کی تگ و دو میں رہتا اور کسی شہر کے کسی چوک کے اندر وہ بینے بجا کر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اور سانپوں کو دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا۔ موسم سرما تھا، ایک دفعہ وہ نایاب اور ایک بے مثال سانپ ڈھونڈنے کے چکر میں پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں برف جمی ہوئی تھی۔ تو جب وہ بلند و بالا پہاڑ پہ گیا تو وہاں اس کی عقل جو ہے دنگ رہ گئی کہ ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے نے زندگی میں کبھی اس طرح کا خطرناک اور اتنا بڑا اژدہا نہیں دیکھا تھا جو پورے انسان کو بھی اپنے غار جیسے منہ کے اندر نگل سکتا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کے افسوس بھی ہوا اور اطمینان بھی ہوا کہ وہ مرا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اسے اندیشہ تھا کہ اتنے بلند پہاڑ پہ وہ بڑے آسانی سے اس کو کھا جاتا۔
اب اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کسی نہ کسی طرح اگر اس مردہ سانپ کو جو ہے اژدہا کو میں شہر میں لے جاؤں اور خوب ڈنڈورا پیٹا جائے، تشہیر کی جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اتنا عظیم الجثہ جو ہے وہ سانپ اور اژدہا دکھایا جائے تو خاصے پیسے اکٹھے ہونے کی امید۔ تو اس نے کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے مضبوط رسوں سے باندھ کر کھینچتے گھسیٹتے وہ اس کو بتدریج پہاڑ سے لے آیا اور اس کو ایک بہت بڑے ٹوکرے میں اسی طرح باندھ کے لپیٹ لپاٹ کے اس نے رکھ دیا اور پھر پورے شہر میں تشہیر کروا دی کہ میں ایک ایسا نایاب اژدہا لے کے آیا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور سارے لوگ جو ہے وہ ہکا بکا ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ مداری گروں کا اور سپیروں کا طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ لچھے دار اور چٹخارے دار باتیں کر کے وہ تماشائی جو ہیں ان کو محظوظ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ڈال کے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر کے انہیں ہیپناٹائز کر کے اور ان سے پیسے بٹورتے۔ تو اس نے سارے حربے استعمال کیے اور اس کو اتنی دھوم مچی، اتنی اس نے تشہیر کی کہ شہر کے بہت سارے لوگ اپنے ضروری کام بھی ترک کرتے ہوئے چھوڑ چھاڑ کے اس اژدہا کا نظارہ کرنے کے لیے، جیسا کہ سپیرے نے دعوے کیے تھے، وہ شہر کے اس چوک میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر اس نے بڑے سے ٹھیلے کے اوپر وہ ٹوکرا جو ہے جس میں اژدہا تھا وہ لے کے چوک میں آیا، پہلے لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں سنائیں اور سانپ جو عظیم الجثہ تھا اور بہت ہی بڑا اس کا منہ اور اس کا جسم تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو خوب تجسس میں ڈالا۔ تجسس اور سسپینس پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو اچھی طرح اس نے مائل اور قائل کر لیا تاکہ وہ بعد میں اپنی جیبیں بھی ڈھیلی کریں۔ پھر اس نے بالآخر وہ اس کا ٹوکرے کا منہ کھول دیا اور وہ بہت بڑا ٹوکرا، لوگ اس کو دیکھ کے واقعی ہکا بکا رہ گئے کہ بالکل وہ ایک شتیر کی طرح بہت موٹا اور بہت مضبوط اور بہت لمبا چوڑا وہ اژدہا تھا۔ تو لوگ گول گباڑا اور چیخ چگاڑ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سروں سے اوپر کودتے ہوئے اس کو دیکھنے دکھانے میں وہ مصروف تھے اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ جو ہے وہ اپنے اس خوشی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا اژدہا، اور سپیرے کی بھی تعریف ہو رہی تھی کس حکمت اور دانائی سے اس نے اتنا بڑا سانپ۔ لیکن یہ سپیرے نے بتا دیا کہ میں کیونکہ اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، گھسیٹ گھساٹ کے لایا ہوں، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ یہ راستے میں مر گیا، مردہ ہے، لیکن بہرحال تمہیں دیکھ کر اس سے بہت زیادہ لطف آئے گا۔ جب وہ سارے تماشائی جو ہیں احمق لوگ اس کے دیکھنے اور زیارت کرنے میں مصروف تھے تو یوں لگا جیسے اس سانپ میں تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے۔ اصل میں وہ برف کے اندر تھا اور سردی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھٹک کر اس نے اپنے وجود کو لپیٹ اور لپاٹ لیا تھا اور بظاہر وہ مردہ معلوم ہو رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ جب وہ وہاں شہر میں دھوپ اس تک پہنچی اور اس کے اندر گرمائش پیدا ہوئی تو اس گرمی کے اثرات سے اس نے اپنا وجود کھولنا شروع کیا۔ جب سارے تماشائی دیکھنے میں مصروف تھے، سپیرا جو ہے وہ منہ کھول کھول کر اس کی تعریفیں کر رہا تھا، تو اس اژدہا نے انگڑائی لی اور
تھوڑی سی معمولی سی کوشش سے اس نے سارے رسے توڑ دیے اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے، ایک مضبوط لکڑی کے شتیر کی طرح جو ہے وہ منہ کھولا ہوا تھا۔ اب جب اس نے ادھر ادھر رینگنا اور چلنا شروع کیا تو بھگدڑ مچ گئی، لوگ کئی کچلے گئے، کئی مارے گئے، اور اپنی جان بچانے کے لیے جہاں سینگ سمایا نکل گئے۔ اور اس بھگدڑ کے اندر جو ہے سپیرے نے جب توجہ کی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا اژدہا وہ جیتا جاگتا تھا، اور اس سے پہلے کہ سپیرا ادھر ادھر بھاگ پاتا اس نے اپنا منہ کھولا اور ایک غار کی طرح پورے سپیرے کو اپنے اندر لپیٹ لیا، نگل لیا، اور قریب ہی ایک بہت بھاری درخت کے ساتھ اس نے لپٹ کر اپنے جسم کو بل دیے اور سپیرے کی ہڈی پسلی کا سرما بنا کر اس کو اپنی خوراک بنا کے اندر نگل لی۔ اور باقی مخلوق جو ہے تماشائی اور بیوقوف ہے مخلوق، وہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے کئی زخمی ہوئے، کئی گھائل ہوئے، کئی مارے گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان تیرے نفس کا بھی یہی حال ہے جو ایک اژدہا کا ہے، اور تو ایک سپیرے کی طرح اپنے نفس کی پوجا پاٹ میں اور اس کی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، یہ تجھے بھی اسی طرح نگل جائے گا جس طرح کہ وہ بہت بڑا اژدہا اس سپیرے کو نگل گیا۔ لہٰذا اس نفس کو مردہ نہ سمجھ کہ تو نے اس کو قابو کر لیا ہے، یہ تیرے قبضہ قدرت میں آ چکا ہے، بلکہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ ساری خباثتیں اور ساری زہریلی توانائیوں طاقتیں رکھتا ہے، اور چھپ چھپ کے یہ تمہیں برباد کرنے کے لیے اس نفس کے اندر غصہ بھی ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، اس کے اندر کینہ و لالچ بھی ہے، اس کے اندر گندی خواہشات بھی ہیں۔ اور اگر تو نے اپنے نفس کی پوجا شروع کر دی تو یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حضور علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنی نفس کی خواہشات کا پجاری ہے؟ اس کا خدا جو ہے اس کی خواہشات ہیں، جو اس کو نفس کہتا ہے۔ شراب پی اس دھیان لگ جاتا ہے، چوری کر لے، رشوت لے لے، سود کھا لے، نفس کہتا ہے خبردار نماز نہیں پڑھنی، خبردار سچ نہیں بولنا۔ تو وہ اپنے نفس کی ہر خواہش کو، ہر آرزو کو، ہر آواز پہ لبیک کہہ کے، اور وہ اپنے آپ کو تباہی کے اندر دھکیل رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی مولانا روم فرماتے ہیں، ایک نفس امارہ ہے جو برائی پہ وارتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو احساس سے ندامت پیدا کرتا ہے، اور اصل میں نفس مطمئنہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے سانچے میں ڈل کر وہ امن و سکون کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت گزار بن کے وہ زندگی گزارتا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ نفس کا علاج صرف سنت اور شریعت جو ہے اس کی تابع داری میں ہے۔ اپنے نفس کی کسی خواہش، کسی آواز پہ لبیک نہ کہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر پکار پہ لبیک کہیں، اور اپنے آپ کو اس کی رضا کے سانچے میں ڈالیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ تم اپنے دل کی نہ سنو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی سنو۔ جب یہ دل، یہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا تو تمہیں ہر طرف سے اللہ کی بارگاہ سے
کرم اور فضل جو ہے اس کی بہاریں نصیب ہوں گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس سے بیرا یاب ہونے اور نفس کی شرارتوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔